اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کیس کی سماعت جسٹس طارق جہانگیری عدالت پیش ہو گئے۔ اسلام آباد بار کونسل کے ممبران راجہ علیم عباسی، ظفر کھوکھر اور دیگر وکلاء بھی عدالت پیش۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان نے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس جہانگیری نے کہا کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں میری ڈگری اصل ہے۔ پیٹیشن 1.25 سال پرانی ہے، نوٹس جاری کر کے کام سے روک دیا گیا۔ مجھے بینچ پر اعتماد نہیں، مزید وقت دیا جائے۔ پیٹیشنر میاں داؤد ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا، پہلے ہی کافی وقت گزر چکا ہے، روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے۔ عدالت نے سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی۔ پنجاب میں جھینگوں کی افزائش، آبی زراعت اور ویلیو چین کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ 100 ایکڑ اراضی پر آزمائشی منصوبے کے کامیاب تجربے کے بعد صنعت شروع ہو گئی۔ منصوبے میں ہیچریز، ایکوا مالز، پروسیسنگ پلانٹس، کولڈ سٹوریج اور مربوط ٹرانسپورٹ چین شامل ہیں۔ مارچ 2026 تک مظفر گڑھ اور سرگودا میں 5300 ایکڑ پر جھینگا اسٹیٹس کا آغاز متوقع ہے۔ منصوبہ عالمی تحقیق و ترقی اور جدید آبی زرعی ٹیکنالوجیز پر مبنی ہے، جس کے لیے متحدہ امارات، سعودی عرب، تھائی لینڈ، ایکواڈور، آسٹریلیا اور میکسیکو کے ماہرین کی معاونت حاصل ہے۔ مزید 2600 ایکڑ کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی جاری ہے۔ اگلے سال کے آغاز میں کسانوں کے لیے منصوبے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل آج متوقع، وزیر اعظم شہباز شریف حتمی منظوری دیں گے۔ وزارت پیٹرولیم نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 36 پیسے، ڈیزل کی قیمت 11 روپے 85 پیسے اور مٹی کا تیل 11 روپے 70 پیسے کم ہونے کا امکان ہے۔ لائٹ ڈیزل آئل میں فی لیٹر 10 روپے تک کمی متوقع۔ حکومت ریونیو ہدف اور ٹیکس کے نفاذ کو مد نظر رکھتے ہوئے حتمی فیصلہ کرے گی۔ لاہور میں گھروں اور دکانوں کے باہر کوڑا کرکٹ پھینکنے والے ہو جائیں ہوشیار۔ ستھرا پنجاب کا موٹر سائیکل اسکواڈ 1 جنوری سے آپریشنل ہوگا۔ اہلکار گلیوں اور محلوں میں جا کر مانیٹرنگ کریں گے اور موقع پر جرمانے عائد کریں گے۔ تصاویر اور ویڈیوز بھی ریکارڈ کی جائیں گی۔ ستھرا پنجاب کے اہلکاروں کو ای بائکس فراہم کی جائیں گی۔ لاہور کو صاف ستھرا رکھنے کے اس پائلٹ پروجیکٹ کو کامیابی کے بعد دیگر اضلاع تک توسیع دی جائے گی۔ پاکستان کی سوڈان میں اقوام متحدہ کے امن دستوں پر حملے کی مذمت۔ پاکستان نے امن دستوں پر حملے میں بنگلہ دیشی اہلکاروں کی ہلاکت پر حکومت اور عوام سے تعزیت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے نیلے ہیلمٹ والے بہادر فوجیوں کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا پاکستان اقوام متحدہ اور عالمی برادری کے ساتھ امن دستوں کی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنانے میں تعاون جاری رکھے گا۔ تقریباً 30 بچے ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں جن کو پولیو کا مرض ہوا۔ اس مرض کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور دنیا بھر نے کیا ہے کہ ہم اپنی ہر بچے کو جو 5 سال سے کم ہے اس کو 2 قطرے اس پولیو ویکسین کے پلائیں۔ ہم ہر کچھ مہینوں بعد یہ مہم شروع کرتے ہیں اور اس دفعے بھی اس مہم کے اندر تقریباً 80,000 ہمارے فرنٹ لائن پولیو ورکرز ہیں جو گھر گھر جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سال کی آخری انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ مہم 21 دسمبر تک جاری رہے گی۔ سندھ کے 30 اضلاع کی 1345 یونین کونسلز میں 1 کروڑ 6 لاکھ بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے 80,000 فرنٹ لائن ورکرز اور 21,000 سے زائد اہلکار مہم میں شریک ہے۔ 400 لیڈی پولیس کانسٹیبلز بھی انسداد پولیو مہم میں فرائض سر انجام دیں گی۔ پولیو وائرس کی بروقت نشاندہی کے لیے مضبوط نگرانی کا نظام موجود ہے۔ والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے لازمی پلائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے فرنٹ لائن ورکرز کو قومی ہیرو قرار دیا۔ جس نے لاہور کی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے مجھے مشورے دے رہی ہے۔ اللہ کا مجھے مشورے دینے سے پہلے ذرا اپنے صوبے کا حال دیکھیں۔ پنجاب پولیس پورے پاکستان میں سب سے کرپٹ ترین ادارہ بن گیا ہے۔ یہ تو ان کا حال ہے اور مشورے ہم کو دے رہے ہیں۔ پنجاب میں اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا الزام۔
کوہاٹ میں جلسے سے خطاب میں کہا، ہمیں مشورہ دینے والے پاکستان کو ڈبو رہے ہیں۔ وفاق نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی، اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ انگلی اٹھانے والے اپنی کرپشن دیکھیں، ہمیں NFC میں حصہ نہیں دیا جا رہا۔ بانی اور بہنوں کو جعلی مقدمات میں پھنسایا گیا۔ پاکستان اور تمام اقوام کو متحد کرنا ہوگا۔ پشاور میں ریسکیو کی گاڑیاں سابق معاون خصوصی ریلیف کے زیر استعمال ہونے کا انکشاف۔ ریسکیو کا سابق معاون خصوصی ریلیف نیک محمد کو خط، سرکاری گاڑیاں واپس کرنے کا مطالبہ۔ خط کے مطابق نیک محمد کے پاس 3 سرکاری گاڑیاں استعمال میں تھیں۔ نئی تعیناتی کے بعد گاڑیاں وزیر ریلیف کے لیے واپس کی جائیں۔ ڈاکٹر وردہ قتل کیس کا مرکزی ملزم مجرحی قاتل شمریز پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم شمریز ڈاکٹر وردہ قتل کیس میں مفرور تھا۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے 10 روز تک چھاپے مارے۔ ملزم اس سے قبل بھی قتل کے مقدمے میں مفرور تھا۔ پنجاب حکومت کا مائنورٹی کارڈ کی تعداد 75,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ کرنے کا اعلان۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں، یہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کرسمس پر چھوٹا سا تحفہ ہے۔ پاکستان اور عوام محفوظ ہے۔ پنجاب کی ترقی اور تحفظ مریم نواز کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے گزشتہ سال 30 سال بعد ہارس اینڈ کیٹل شو بحال کیا۔ اس سال بسنت کا اعلان کیا۔ بسنت 6، 7 اور 8 فروری کو منائی جائے گی۔ خشک سردی نے شکنجا کس لیا۔ بالائی علاقوں میں ٹھنڈ کی شدید لہر۔ لیہ میں پارا -5 تک گر گیا۔ سکردو گوپس -3 ریکارڈ۔ کوئٹہ 5، اسلام آباد اور پشاور 6، لاہور 9، کراچی 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ اسموگ بن گئی روک۔ پنجاب کی عوام آلودہ فضا میں سانس لینے پر مجبور۔ لاہور دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر۔ فضا میں آلودگی کی شرح 408 ریکارڈ۔ کراچی دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر۔ پشاور پاکستان کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ فضا میں آلودگی کی شرح 613 رہی۔ فیصل آباد، بہاولپور، ملتان میں بھی اسموگ کا راج۔ گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ اور اسلام آباد میں بھی فضائی آلودگی۔ پاکستان کے ہاتھوں میدان جنگ میں شکست کے بعد بھارت کو سفارتی محاذ پر بھی مسلسل سبکی کا سامنا۔ امریکہ کی قیادت میں جدید ٹیکنالوجی کے عالمی اتحاد پیکس سیلیکا سے بھارت کو نکال دیا گیا۔ بھارتی اپوزیشن نے مودی حکومت کو عالمی رسوائی کا ذمہ دار قرار دیا۔ مئی کی شکست کے بعد ہر محاذ پر بھارت کی ساکھ سوال کا شکار ہے۔ ناکام خارجہ پالیسی پر مودی حکومت کو شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت۔ حماس کے سینئر کمانڈر رائد سعد اسرائیلی حملے میں شہید۔ حماس نے شہادت کی تصدیق کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے براہ راست احکامات پر اسرائیلی فوج نے 1 روز قبل غزہ شہر میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 5 افراد شہید، 25 سے زائد زخمی۔ حماس نے اسرائیلی فوج کے مسلسل حملوں کو جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے امریکہ پر زور دیا کہ وہ قابض اسرائیل کو معاہدے کی پاسداری پر مجبور کرے۔ یوکرین کا امن مذاکرات سے قبل نیٹو رکنیت کی خواہش ترک کرنے کا عندیہ۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے واضح کیا کہ اگر مغربی ممالک یوکرین کو روسی جارحیت کے خلاف مضبوط، قابل عمل اور دیر پا سلامتی کی ضمانتیں فراہم کریں تو یوکرین نیٹو کی رکنیت کی خواہش ترک کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ پیشکش یوکرین کی جانب سے ایک بڑی سیاسی رعایت اور سمجھوتہ ہے۔